والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام فخر السادات جناب پیر سید مشہد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد موسیٰ سیالوی صاحب زیدہ مجدہ اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعظم صاحب اور جملہ علماء کرام، نعت خوان حضرات اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پھر ہم اللہ کی توفیق اور عطا سے جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ شب و روز یہ موسم بہار، دل کو تسکین بخشنے والی اذکار کی محافل، اور یہ ربیع الاول پورے انوار و تجلیات سے اپنے نور سے ضیاء پاشیاں تقسیم کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محفل میلاد ہے اس کو آپ ذکر رسول کی مجلس کہیں تب بھی ایک ہی بات ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات کریں تب بھی ایک ہی بات ہے، اگر اس کو محفل میلاد کا نام دیں تب بھی ایک بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یارو یہ عیدیں تو صرف دو ہیں، آپ نے یہ عید میلاد النبی اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، عیدیں تو صرف دو ہیں اور تو شریعت کے اندر تیسری چوتھی کوئی کسی عید کا کنسپٹ نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام ھذا عید للمسلمین، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ 5 وجوہات بیان کی گئیں کہ یہ جمعہ
عید کا دن کیسے ہے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہے فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، مقتدی نبی کی تخلیق کا دن عید ہو سکتا ہے تو میرے آقا کی ولادت کا دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولادت کا دن عید کا دن ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا رہتا ہوں کہ یارو آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ ابن ماجہ نہیں پڑھتے، یہ سیاستہ نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں صرف 2 عیدیں ہیں؟ تو پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق اس عید سے ہے جس عید سے ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو۔ عید الفطر کو یہ کیوں افضل سمجھتے ہیں؟ اس وقت ان کو فطرانہ اور زکوٰۃ کے پیسے ملتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کو کیوں افضل سمجھتے ہیں؟ اس وقت ان کو جانوروں کی کھال ملتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب تمہیں زکوٰۃ اور فطرانہ ملے تمہارے لیے عید، اور جب تمہارے لیے جانور کی کھال ملے تمہارے لیے عید، اور جب عاشقوں کو حضرت آمنہ کا لال ملے ان کے لیے عید۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جب یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم ذکر رسول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب والا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے اور محمد الرسول اللہ نہ کہتے کبھی مسلمان نہ ہوتے۔ یہ لا الہ الا اللہ صوفیاء لکھتے ہیں سنت ہے، محمد الرسول اللہ فرض ہے۔ کس لیے؟ کہ کوئی لا الہ کہتا رہے اس وقت تک وہ دائرہ ایمان اور اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انبیاء نے کہا ہے اور محمد الرسول اللہ خود خدا نے کہا ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ فرض ہے۔ تو جب تک کوئی جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے وہ دائرہ ایمان اور اسلام میں آ نہیں سکتا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے محسن کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سنی وہ ہیں کہ اپنے نبی کے ہر احسان کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد عرض کی باری تعالیٰ رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ ارے یہ نبی غار میں گئے تو فرمایا رب حبلی امتی، یہ بازار میں گئے تو فرمایا رب حبلی امتی، یہ معراج پہ گئے تو فرمایا رب حبلی امتی، یہ مزار میں گئے تو فرمایا رب حبلی امتی۔ کیا کسی آیت میں اللہ نے فرمایا محبوب ہر وقت اپنی امت کو یاد کر؟ نہیں دکھا سکتے، کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جب بغیر کسی دلیل کے نبی نے اپنی امت کا ذکر نہیں چھوڑا تو امت بھی بغیر کسی دلیل کے اپنے نبی کا ذکر نہیں چھوڑے گی۔ تو آج ہماری جو شکلیں سلامت ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ جہان ہی نہ بناتے، آپ نہ ہوتے تو زمین نہ بناتے، آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ بناتے، اور اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ تو یہ کہنے دیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، یہ کس لیے جلسہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا جلسنا ونذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ محبوب ہمیں قرآن ملا ہے آپ کی وجہ سے، ہمیں دین ملا ہے آپ کی وجہ سے، ہمیں اسلام ملا ہے آپ کی وجہ سے، ہمیں قرآن ملا ہے آپ کی وجہ سے۔ آج ہماری یہ شکلیں سلامت ہیں آپ کی وجہ سے۔ خنزیر نہیں بنتے، ہم بندر نہیں بنتے، ریچھ نہیں بنتے، چہرے مسخ نہیں ہوتے۔ محبوب یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ کے لیے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جانے جانا نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے لیے بیٹھنا اور میری آمد کا ذکر کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، چھوڑ دو۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو۔ یہ قسم اٹھوانے کا سبب کیا تھا؟ محدثین کہتے ہیں اب یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے
ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، معجم الکبیر کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ محدثین فرماتے ہیں قسم کیوں اٹھوائی ہے؟ فرمایا اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ کل کو جب میرے غلام میرے آمد کے جلسے میں جا رہے ہوں، اگر ان کو کوئی کہے کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ بھی کہیں خدا کی قسم میلاد میں جا رہے ہیں، آمد مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں، محبوب کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری کوئی اور وجہ نہیں۔ ہم یہاں کسی دنیاوی منشا کے لیے نہیں آئے، کسی مقصد کے لیے نہیں آئے، ہم تو جانے جانا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا قسم اٹھاؤ اسی لیے آئے ہو، اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ، خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا خود ہی تشریف فرما دی، فرمایا یہ جو میں نے قسم اٹھوائی ہے نا، یہ کسی تہمت کے سبب سے نہیں۔ ابھی جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اے میرے محبوب یہ آپ کے غلام زمین پر بیٹھ کر آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، اللہ ان پر عرش پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ عرش پر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ خدمت یہ اپنا پیسے عطا کیے ہیں، تو میں نے ان کو ادب کی وجہ سے نہیں روکا، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب مجھے بات بھول جاتی ہے، وہ ذہن سے مضمون نکل جاتے ہیں، آپ توجہ سے میری بات کو سنیں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ہاں جی، جو لوگ روز آتے ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ پیسے نہیں مانگتے نہ لیتے ہیں، تو آپ جو نئے لوگ ہیں آپ اپنے پاس رکھیں، آپ میری بات کو سمجھیں، میرا نذرانہ مجھے مل گیا۔ میں نظرانے کے لیے نہیں آتا، آپ کو پتا ہے میں کسی اور نظر آنے کے لیے آتا ہوں، کہ جن کے لیے آئے ہیں وہ ایک نظر ڈال دیں، یہی نظرانہ ہے۔ ہم نے پیسے نہیں بٹورنے، تعلق جوڑنا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے نہیں دیتے تو کسی کو بھی نہ دیں۔ ہر عالم دین کی خدمت کرنا آپ پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے۔ اگر آپ کا بچہ اچھے سکول میں پڑھتا ہے اور آپ کے مسجد کے امام کا بچہ اچھے سکول میں نہیں پڑھتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی تنخواہ نہیں ہے، قیامت والے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہر عالم دین کی خدمت کرنا، جو دین کے محسن ہیں ان کی خدمت کرنا آپ پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی، لیکن عالم دین کی، میں طالب علم ہوں، جب میں عالم بن جاؤں گا پھر نہیں روکوں گا۔ عزیزان محترم، اب بیٹھا بندہ زمین پر ہے، اس پر فخر اللہ عرش بری پر فرما رہا ہے۔ پتا چلا یہ میلاد والے جو ہیں یہ بیٹھتے زمین پر ہیں، ان کے تذکرے عرش بری پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم فساد والے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم میلاد والے ہیں۔ اب چونکہ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی خالق کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی محسن احسان کرتا ہے تو اس احسان کو یاد کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، جانے جانا کا حکم ہے۔ آج اگر بچیاں کہیں بھئی ہم پر کون سا احسان ہوا ہے کہ ہم نبی کا میلاد منائیں، تو بتانا پڑے گا تمہارا جو وجود ہے یہ میرے محبوب کے وجود کی برکت سے ہے، میلاد کی برکت سے ہے۔ اگر جانے جانا تشریف نہ لاتے تو لڑکیوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایک شاعر تھا، شاعر جو ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اس نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ آخرکار وہ جانے جانا کے سامنے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں، تو حضور مجھے کوئی انعام ملے گا؟ میرے آقا مسکرائے فرمایا ہم جو تمہیں مل گئے ہیں اور کیا انعام چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ارے جس کو جانے جانا مل جائیں، جانے کائنات مل جائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جائے، اس کو کائنات میں اور کیا چاہیے؟ تو کسی کو کوئی کسی سیاستدان کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی کی محبت میں گرویدہ نظر آئے گا، سنیوں تمہارے مقدر پہ قربان جائیں۔ آپ بیٹھتے ہیں تو نظروں میں یہی ہوتا ہے کہ محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والا ہاتھ ہے، لسان اللہ والی زبان ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے۔ کبھی آپ نبی کے کمالات بیان کرتے ہیں، کبھی نبی کے معجزات بیان کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ
میں آیا ہوں تمہارے حصے میں اور تم آئے ہو میرے حصے میں. انا حظی وانت حظکم او کما قال علیہ السلام. تم آئے ہو میرے حصے میں، میں آیا ہوں تمہارے حصے میں. تو جب نبی آئے ہمارے حصے میں ہیں تو میلاد بھی ہم منائیں گے، والضحیٰ کا چہرہ بھی ہم بتائیں گے، واللیل کی زلفیں بھی ہم بیان کریں گے، ما زغ البصر وما طغیٰ کا جو ہے نا آنکھوں کا جو نقشہ ہے وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے، کیونکہ محبوب نے فرمایا میں تمہارے حصے میں آیا ہوں. یہاں میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ ہم سے پوچھتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم تو نہیں مناتے. ہم نے کہا نہ مناؤ، ہم تو منائیں گے، مناتے رہیں گے اور حشر تک. ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو دھوم دھام ہے نا صرف ربیع الاول میں نہیں رکھنی، ہم تو حشر تک نبی کا میلاد مناتے جائیں گے. تو تم نہیں مناتے، ہم مناتے. میں نے کہا محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم میرے حصے میں آئے ہو. ایسا ہے نا کہ کسی کے گھر میں کوئی نعمت ملے، کوئی بیٹا پیدا ہو اور کوئی بندہ ہمسائے کے گھر میں چلا جائے اور دروازے پہ دستک دے کہ جناب مٹھائی کھلائیں، وہ کہیں گے کس لیے؟ جی ہمسایوں کے گھر میں نعمت آئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو لہٰذا مٹھائی کھلائیں. وہ کہیں گے نامعقول، اجل تمہیں پتہ نہیں نعمت اس گھر میں آئی ہے، مٹھائی میں کھلاؤں؟ تو یہی بات سمجھنے کی ہے. محبوب نے فرمایا میں تمہارے حصے میں آیا، تم میرے حصے میں آئے ہو، تو جس کے حصے میں محبوب آئے ہیں وہی میلاد منائیں گے، دوسرے کیوں منائیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اگر نبی کا ذکر نہ کریں تو پھر بتائیں کس کا ذکر؟ حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی و سندی سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ میلاد میں تقریر کر رہے تھے. آپ نے محبوب کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی تو ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کاظمی صاحب آپ جب نبی کا ذکر کرتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مولانا حد آپ بتا دیں، حد سے ہم نہیں بڑھیں گے. انہوں نے کہا نبی کے ذکر کی کوئی حد نہیں. فرمایا پھر ہم پر کیوں حد لگاتے ہو جب نبی کے ذکر کی کوئی حد نہیں؟ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. تو جس کا ذکر خدا خود بلند فرمائے اس کو گھٹا کون سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی اور فیوز و برکات کی حد نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں ہے. صرف میرے مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، خدا نہ کہو، مگر مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی نہ کہو. عزیزان محترم، اگر بچی یہ اعتراض کرتی ہے کہ میں کس لیے میلاد مناؤں، میرے اوپر اللہ کے نبی کا کیا احسان ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں تیرا وجود باقی ہے میرے مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے. دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بندہ آتا ہے، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حسن و جمال کا پیکر ہے، دہیا قلبی اس کو کہتے ہیں. اور جبریل امی بھی کبھی حضرت دہیا قلبی کی صورت میں آتے تھے. یہ جو تصور شیخ ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہ بھی نوری مخلوق کی سنت ہے، جو نبی کا پیارا ہو اس کی صورت بنا کے رکھنا. ذرا تصور کی بات بھی کر دوں. یہ جو تصور شیخ کرتے ہیں، بھئی آپ کہیں گے یار آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ آپ اپنے مرشد کی شکل بنا کے رکھتے ہیں، صورت بنا کے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جبریل امی کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ دہیا قلبی کی صورت بن کے آ رہا ہے؟ تو وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے ہیں، نبی کے جو چاہنے والے ہیں، نبی کے جو دیوانے مستانے ہیں، نبی کے قرب میں جو بیٹھنے والے ہیں، مقام احسان پر جو فائز لوگ ہیں، ان کی صورت بنانا یہ جبریل امی کی سنت ہے. تو وہ حضرت دہیا قلبی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آتے ہیں زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں. اب یہ تفسیر کبیر کے اندر جو واقعہ ہے وہ زیادہ لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، میں یہ دونوں کو ملا کے عرض کر رہا ہوں. دارمی شریف میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں. اب وہ آتے ہیں روتے ہیں، جانے جانا کی نظر پڑتی ہے. آپ پوچھتے ہیں کس لیے رو رہے ہو؟ حضور مجھ سے خطا ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا گھر بار لٹ گیا. کیا ہوا؟ حضور اگر گھر بار لٹ جاتا تو میں کبھی نہ روتا. میرے آقا نے فرمایا پھر ہوا کیا ہے بتا تو صحیح. اس نے کہا حضور مجھ سے خطا ہوئی ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں اپنی گھر والی کو یہ کہہ کے گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو چھوڑ دینا، اگر بیٹی پیدا ہو تو زمین میں زندہ درگور کر دینا. حضور میں چلا گیا، جب واپس آیا تو میرے گھر کے آنگن میں 3 سال کی بچی کھیل رہی تھی. میں نے گھر والی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا تیری بیٹی ہے. چونکہ میری ماں کی مامتا نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کروں، لہٰذا میں نہ کر سکی. تو میں جہل تھا، دور جہلیت میں گزر رہا تھا.
آقا اس وقت تو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کا اعلان تو نہیں ہوا تھا. جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، علم کا نور تھا نہیں، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلمت تھی. میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، اپنے ساتھ لے گیا اور جا کے میں نے زمین کھودنا شروع کر دی. جب میں زمین کھودتا تھا اور مٹی میرے چہرے پہ آتی تھی تو میری بیٹی چھوٹے چھوٹے دوپٹے کے ساتھ میرے چہرے کو صاف کرتی تھی اور کہتی ابا یہ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہو، یہ گڑھا کس لیے کھود رہے ہو؟ میں چونکہ دور جاہلیت میں تھا حضور، میں گڑھا کھودتا رہا، جانے جانا کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. میرے آقا کی ذات ببرکات تو وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، سید محمود بغدادی آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا، جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف محبوب کے قلب نازنی پر گراں گزرتی ہے. تو اس لیے کسی مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو، کسی مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب میں بند گلی میں آ گیا ہوں اور میرا کوئی نہیں، میں تو پھنس گیا ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں. سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مومن اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے میرا کوئی نہیں، جانے جانا کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کا کوئی نہیں میں تو ہوں نا. تم نے قرآن نہیں پڑھا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم؟ قرآن نہیں پڑھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. کچھ دیر میرے آقا اپنی آنکھوں سے آنسو آپ کے بہتے رہے. میرے آقا نے گریہ فرمائی، آپ کی آنسو نہیں رکتے تھے. پھر فرمانے لگے آپ بتاؤ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا. جیسے مٹی ڈالی تو میری بیٹی نے کہا ابا مجھے جنگل میں چھوڑ جاؤ، مجھے ساتھ نہ لے جاؤ مگر زندہ درگور نہ کرو. میرے آقا نے فرمایا تجھے ترس نہیں آیا؟ حضور اس وقت چونکہ میں علم نہیں رکھتا تھا، دور جہلیت تھی، اس وقت تو آپ کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا تھا. یہ نور ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضور میں مٹی ڈالتا گیا، جب اس کے سینے تک مٹی پہنچی تو میری بچی نے مجھے چھوٹی چھوٹی چوڑیاں اور میرا اپنا چھوٹا سا دوپٹہ مجھے دیا اور کہا ابا یہ گھر لے جانا اور میری ماں کو دے دینا، کبھی میری یاد ستائے گی میری چوڑیوں کو دیکھ کے آنسو بہا لے گی، میرے دوپٹے کو دیکھ کے اپنے دل کی تسلی کر لے گی، تو یہ لے جانا. میں نے یہ بند کر دیا، زندہ درگور کر دیا. بیٹی کو زندہ درگور کر کے جب میں گھر آیا ہوں یا رسول اللہ وہ وقت گزرا، وہ چیخیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی، وہ بیٹی کا جو آہوزاری، وہ رونے کا جو سلسلہ ہے مجھے سونے نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ اعلان ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب سے یہ اعلان ہوا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب سے یہ اعلان ہوا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حضور میں آپ کے در دولت پر آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، حضور مہربانی فرمائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے. جو اس شرک کے اندر کیے گئے گناہ جو ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اگر آج کی بچی کالجز اور یونیورسٹی میں بیٹھ کر یہ سوال کرتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی نہیں چل سکتی، اس لیے کہ تیرا جسم جو ہے اس کے وجود کا باقی ہونا ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، تیری مرضی کہاں سے چلے گی؟ تیری مرضی کیسے چلے گی؟ آج اگر بچی کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کر یہ اعتراض کرتی ہے میں نبی کا میلاد کیوں مناؤں، میں نبی کا میلاد کیوں سنوں، میں نبی کا ذکر کیسے سنوں، تو کون سا احسان ہے میری ذات پر مصطفیٰ کا؟ تو سن لیں یہ اگر محبوب کی ذات نہ ہوتی تو آج تیری ذات نہ ہوتی. تو عزیزان محترم، اگر کوئی یہ کہے، بیوہ کہے کہ جناب میں کس لیے نبی کا ذکر کروں، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کسی کا خامد فوت ہو جاتا تھا ساری زندگی جب تک عورت جیتی تھی اس کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور بعض کتابوں کے اندر ہے کہ گدھے کے اوپر بٹھا کے اس کو پتھر مارے جاتے تھے کہ یہ اتنا منحوس ہے، اس کا خامد اس کی زندگی میں دنیا سے چلا گیا، اور بعض تو کہتے تھے اس کو بھی ساتھ ہی دفنا دو. یہ مختلف روایات ہیں. اگر بیوہ کو کسی نے عزت دی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میرے آقا نے فرمایا جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، میں کھینچ کے ماں کے قدموں میں لایا ہوں. تو جس عورت کا
وجود سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، آج اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس نے بنائی ہے؟ یہ جان جانا نے بنائی ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے۔ اگر کوئی باپ کہے کہ میرے اوپر کیا احسان ہے، مرد کہے میرے اوپر کیا احسان ہے کہ میں نبی کا ذکر کروں، نبی کا میلاد مناؤں، تو سن لو میرے آقا نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ بلکہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، 17ویں سپارے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پہلے زمانے کے اندر کوئی سفید داڑھی والے بندے کے سامنے بے ادبی سے چلتا تو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا۔ اور روح البیان کے اندر حوالہ میں دے رہا ہوں، 17ویں سپارے میں پڑھ لیجئے گا، آیت میں نہیں بتا رہا جان کے، کچھ محنت آپ بھی کیا کریں۔ تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رزق تنگ ہو گیا ہے، فاقے کی نوبت آ گئی ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو کسی سفید داڑھی والے بزرگ سے بے ادبی سے تو پشت کر کے گزرا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سفید داڑھی کا محبوب علیہ السلام نے کیا شان اور عظمت اور لحاظ بتایا ہے۔ ایک محدث تھے، وہ جب دنیا سے چلے گئے تو کسی اہل دل نے رسالہ کشیریہ میں اس کی قبر پہ مراقبہ کیا، پوچھا بتا اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہتے جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اللہ نے فرمایا ساری زندگی تو نے میرے محبوب کی حدیثیں پڑھی ہیں، آج مجھے کوئی حدیث سنا، آج مجھے میرے یار کی کوئی بات سنا۔ تو میں نے حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید داڑھی کا لحاظ کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن اللہ بھی سفید داڑھی کا حیا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میرے محبوب نے سچ فرمایا، جا بغیر حساب کے تجھے جنت ہی کر۔ عزیزان محترم، اگر والد کو عزت دی تو محبوب علیہ السلام نے دی۔ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا یہاں پر نا جس طرح میلاد منانے والے اور نام منانے والے علیحدہ بٹ گئے ہیں نا، اسی طرح افیوں ولا تنہرہما کے اس پہ بھی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، ایک مولوی صاحب نا اپنے باپ کو مار رہا تھا، ان کا بے ادب وہ ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، النفاق و یورث الاعتراض، یہ جو منافق ہوتا ہے نا اس کی وراثت اعتراض ہوتی ہے۔ تو وہ جناب اپنے باپ کو مار رہا تھا، تو کسی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ باپ کو مار رہا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا، حافظوں کے بدتمیزی کرتا ہے۔ اس نے کہا پڑھا ہے۔ اس نے کہا یہ افیوں ولا تنہرہما تم نے نہیں پڑھا؟ اس نے کہا اللہ نے کہا اوف نہ کرو، یہ تو نہیں کہا کہ نہ مارو، میں نے اوف تک تو نہیں کی، اوف نہیں کی، مار رہا ہوں نا۔ تو اب یہ بھی ایک جماعت ہے جو قرآن پہ ایسی ترجمے میں تعریف کرتی ہے، اور ایک وہ ادب والے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں باپ کا مقام یہ، مارنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اور شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین کوئی فیصلہ درست نہیں بھی کرتے تو اولاد کو یہ حق نہیں وہ کہے ابا جی آپ نے صحیح نہیں کیا، مجھے بڑا دکھ ہے آپ پر، بڑا افسوس ہے۔ باپ کے سامنے ایسے کھڑا ہونا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بچہ خوش بخت نہیں ہے جس کا باپ کھڑا اور بیٹا بیٹھا ہوا ہو، خوش بخت وہ ہے جو باپ کے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑا ہو جائے۔ اگر باپ کہے کہ نبی کا مجھ پر کیا احسان ہے اور میں میلاد مناؤں، تو اس کو پتا ہونا چاہیے باپ کو عزت دینے والے میرے نبی ہیں، باپ کی عظمت بتانے والے میرے نبی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے شعب الایمان کے اندر اور کنز المال کے اندر، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ ہے، روح البیان کے اندر بھی یہ ہے، ارائس البیان کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، بغیر کچھ مجھ سے مشورہ کیے جس کو دل کرتا ہے چیزیں اٹھا کے دے دیتا ہے، اور ایک روایت میں کہ اپنی خالہ کا نام لیا کہ میری خالہ کو اٹھا کے دے دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ شکایت آئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب جو صحابی بلانے کے لیے گیا تو باپ نے پوچھا کس لیے سرکار یاد فرما رہے؟ انہوں نے کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی۔ اب جانا کے سامنے شکایت چلی جائے، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، عربی کے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا بیٹا جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تیرے لیے بڑی دعائیں کی تھی، اور جب بچپن میں تو بیمار ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا یہ موت تیرے سر پہ نہیں میرے اوپر طاری ہو رہی ہے، تیرے دکھ اور تکالیف ہمارے دل پر بوجھ بن کے بجلی بن کے گرتے تھے، آج تو نے میری محبتوں کا صلہ یہ دیا ہے کہ جا کے جانا کے سامنے شکایت کر دی ہے۔ اب میں محبوب کے سامنے کس چہرے سے جاؤں گا؟ امام الانبیاء محبوب رب العالمین کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اب انہوں نے عربی کے اشعار پڑھے،
اور باپ رو پڑا، اور جب باپ روتا ہے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ اکیلے میلاد نہیں منانا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ میں رات بھی کہہ رہا تھا ہم صرف جشن منانے والے نہیں ہیں، ہم مشن والے بھی ہیں۔ جشن منانا محبوب کا ذکر کرنا ہے، مشن محبوب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ نعرے لگا لیں گے غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جس نے نعرہ لگایا اچھا کیا ہے، نعرہ اچھا ہے، نعرے پر اعتراض نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو موت کیوں قبول ہے، زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ غلام یہ رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ اصل میں آپ اتنے بھولے نہیں ہیں، آپ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، زندگی کیوں قبول نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں غلامی کہتے کس کو ہے؟ خواجہ حسن بصری غلام خرید کے لاتے ہیں، پوچھتے بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسموں کا؟ اس نے کہا حضرت کوئی غلاموں کے نام نہیں ہوتے جو آقا رکھ دے۔ کیا کھاتے ہو؟ حضور غلاموں کا کوئی اپنا کھانا نہیں ہوتا جو آقا کھلا دے۔ کیا پیتے ہو؟ حضور جو آقا پلا دے۔ کیسے کپڑے پہنتے ہو؟ جو آقا پہنا دے۔ بات کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ غلام ہوتا ہی وہ ہے جس کی شکل محبوب کی شکل جیسی ہو۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت موقدہ ہے، میں کہ بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن اگر تم صوفیہ کو پڑھو تو وہ کہتے ہیں داڑھی کا تعلق سنت موقدہ سے تو ہے، لیکن یہ عشق مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ عشق مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ کیسے تعلق رکھتا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بالغ ہونے کے بعد داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ پدیشی سر کے بال ہو سکتے ہیں تو اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے، پدیشی داڑھی بھی ہونی چاہیے بندے کی۔ یہ داڑھی بالغ ہونے کے بعد کیوں ہوتی ہے؟ امام شارانی کہتے ہیں اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، دعویٰ تو یہ بڑا کرتے ہیں، نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، اگر پدیشی ہو تو کہیں گے مجبوری ہے، پدیشی بال ہیں، بعد میں دیکھتا ہوں بالغ ہونے کے بعد میرے یار سے پیار کون کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو ایک مجمع میں تقریر کر رہا تھا، میں نے جب یہ بات کی نا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا، وہ بھی عالم تھا، اس نے کہا حضرت صرف داڑھی کے بال نہیں اور بھی بال بعد میں اگتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہ جی وہ بھی بعد میں پتہ چلے کہ سکھ تو نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ سکھوں کے مذہب میں بال کٹانا حرام ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب وہ بندہ آیا نا، اب وہ اشعار جو ہے نا اس نے پڑھے، اور جب اشعار پڑھے نا تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اے میرے محبوب فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے جو بابا اشعار پڑھتا آ رہا ہے وہ سننا ہے۔ جس وقت وہ بابا آیا، حکم الہی تھا، میرے آقا نے فرمایا پہلے وہ شعر سناؤ جو راستے میں گنگناتے آئے۔ اور جب اس بندے نے وہ اشعار پڑھے، شکایت کرنے والے اس آدمی کے والد نے اشعار پڑھے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال میں محبوب کے ساتھ رہوں، کبھی سرکار نے جھڑکا نہیں ہے، کبھی ناراض نہیں ہوئے، اتنے کریم اتنے کریم اتنے کریم ہیں میرے آقا۔ لیکن اس دن آپ نے اس کے ادھر دامن سے پکڑا، گریبان سے پکڑا اور فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا ہے۔ بیٹا بن کے رہنا ہے، باپ نہیں بننا۔ تو اس باپ کو عزت کس نے دی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو میں کہتا ہوں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہ نعرہ تو تم لگاتے ہو، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ حسن بصری نے کہا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا پہنتے ہو؟ اس نے کہا جو آقا پہنا دو۔ آپ کو پتہ ہے اگر غلامی یہ رسول کا دعویٰ کریں گے، شکل ویسی، کپڑے ویسے، کردار ویسے، گفتار ویسے، اخلاق ویسے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں موت بھی قبول ہے، لیکن یاد رکھنا جس کی زندگی غلامی رسول میں ہوگی، موت بھی اسی کی غلامی رسول میں ہوگی۔ باتیں ذرا کڑوی ہیں، کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں۔ رات آپ نے تصوف سنا ہے، اگلی رات بھی تصوف سنا ہے، تو چلیں آج سچی سچی باتیں بھی سن لیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں اکیلا ہمیں نے، مجھے تو ویسے ڈاکٹر نے منع کیا تقریر نہ کریں، گلا ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا اب میں نے جن کو ٹائم دیا سویرے طارق سے فتویٰ لگائیں گے، دیکھو جی کسی نے زیادہ پیسے دے دیں گے وہاں چلے گا، ادھر نہیں آئے۔ کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم دین ہوتے ہیں نا، جیسے ہی عالم بنتے ہیں یہ بشری تقاضوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کوئی فوتگی ہو سکتی ہے، نہ بیمار ہو سکتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ، بس یہ ٹائم نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی بولتے ہیں اس کے یار کی تعریف میں بولتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو غلامی رسول میں موت بھی قبول کرے، اللہ کرے موت غلامی رسول میں، لیکن زندگی بھی قبول کریں۔ جو کہے میلاد میں جا کے
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صبح اٹھ کے نماز نہ پڑھے تو معنی کیا ہوا؟ محبوب صرف موت قبول ہے، تیری نماز قبول نہیں، تیرا بتایا ہوا روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ یہ تو اعتقادی اور فکری منافق نکلا، یہ کیسا عاشق ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ فکری اور اعتقادی منافقت ہے۔ آپ نعرہ بھی لگائیں، آپ جشن بھی منائیں اور نبی کے مشن کو بھی لے کے چلیں۔ توجہ ہے؟ والتا نہ سرے سو ساکو، ہاں سرے سو تہیں میں سن سو۔ جیسے ہی وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، تیرا جو کچھ بھی ہے تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے تیرے باپ کا ہے۔ تو اب باپ آج کہے مجھ پر نبی کا کیا احسان ہے کہ میں نبی کا ذکر کروں اور میلاد مناؤں، اور باپ کو عزت بخشنے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نا میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے، ایک صحابی آیا، اس کا میں حوالہ نہیں دے رہا کیونکہ آج مجھے 2-3 آدمیوں نے پوچھا یہ کس کتاب میں نے کہا میرے پاس استانے پہ آئیں گے پھر حوالہ دوں گا، بلکہ پڑھاؤں گا سامنے بیٹھ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں عرش کے کنگرے کے اوپر بوسہ دوں گا اور جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام ہو گیا، اب آج تک میں پہنچ نہیں سکتا، جنت کی چوکھٹ نظر کے سامنے نہیں ہے، کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں کہ اللہ فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ہوتا تب بھی ٹھیک ہے، الف لام کیوں لگائی ہے؟ علماء جانتے ہیں وہ آدزانی خارجی استغراقی اور جنسی۔ معنی کیا ہوا؟ میں پھنساتا نہیں گرامر میں آپ کو، معنی کیا ہوا؟ محبوب آپ کے در پہ صرف انسان سوال نہیں کریں گے، آپ کے در پہ جن بھی آئیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، آپ کے در کے اوپر جو ہیں وہ جانور بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے۔ محبوب جو بھی آئے آپ نے عطا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ جو بھی آئے عطا کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات بھول گئی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے حاضر بیٹھے ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے، یاد ہے مجھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ باپ کے ماتھے کا بوسہ لے لو، تم نے عرش کے کنگرے کا بوسہ لیا ہے، اور ماں کی قدموں کا بوسہ لے لو، تم نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین دنیا سے چلے گئے، میرے آقا نے فرمایا قبر پہ چلے جاؤ، باپ کے سرانے کی طرف سے بوسہ لے لو، ماں کے قدموں کی طرف سے بوسہ لے لو۔ آگے حدیث کا کچھ حصہ علماء نے لکھا ہے، موضوع ہے اس لیے میں نہیں بیان کر رہا، بات یہیں چھوڑ رہا ہوں، آگے بھی ہے۔ تو بات جو مقصد کہنے کا ہے وہ سنیں، والدین کو عزت بخشی ہے زندگی میں بھی اور بعد از وصال بھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے بخشی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا لوگو اگر تمہارے والدین دنیا سے تم سے راضی نہ ہوں چلے جائیں تو جمعرات کو جمعہ یا ہفتے کی صبح کو تم ہر ہفتے قبرستان جایا کرو، قیامت والے دن ان کو راضی کرنا تمہارے نبی کا کام ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور کتاب الروح کے اندر ابن جوزی نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ حج پہ جا رہا تھا اور جب حج کرنے گیا راستے میں والد صاحب بھی ساتھ سے فوت ہو گئے۔ جب والد فوت ہو گئے نا، اس نے تدفین کی قبر بنا دی، چلا گیا، حج کر کے واپس آیا تو قبر کے بالمقابل ایک بستی میں اس نے قیام کیا۔ رات کو جب سویا نا تو باپ کی آواز آئی، بیٹے اگر تیری قبر ہوتی تو بغیر یہاں سے میں حاضری دیے نہ جاتا، تیری قبر کو دیکھ کے جاتا، اور تو میرا بیٹا ہو کر ادھر ساتھ بستی میں پڑا ہوا ہے اور میری قبر پہ نہیں آیا۔ یہی وفا ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ ارے وفا والدین کے ساتھ اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم یاد رکھیں، کوئی چھوٹا کہے میں کیوں میلاد مناؤں، کوئی بڑا کہے میں کیوں میلاد مناؤں، ہم پر کیا احسان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور بڑے کا احترام نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ ارے چھوٹوں پہ شفقت سکھائی، ورنہ آج غلام جو تھے وہ بازار میں بکا کرتے تھے، سب کی غلامی سے چھڑا کر اپنی غلامی میں لے کے آنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔
ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، اور غلام کا کام ہوتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے آقا کا تذکرہ کرتا ہی رہتا ہے، ان کے احسانات کو یاد کرتا ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی غلام کہے کہ جی میرے اوپر کون سا احسان ہے، تو جاننا چاہیے کہ غلامی کے اس چکر سے چھڑایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے چھڑایا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹے جو تھے نا بچے، وہ تو بکتے تھے، لیکن آج بچے بکتے نہیں، آزاد پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی غلامی میں نہیں ہے، تو بچوں پر بھی تو احسان ہے۔ تو بچے اسی لیے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا، یہ بھی اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں کہ آقا آپ نے ہمیں غلامی سے بچایا ہے، جب تک جئیں گے آپ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اچھا ایک اور میں مسئلہ عرض کر دوں فقہ کا، وہ عمل جو نبی کی تعظیم کے لیے ہو اور کوئی دیکھ کے اسے چڑے نا، جلے، وہ فرض ہو جاتا ہے کرنا۔ مثال کے طور پہ ملا جیون علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بحث کی ہے، انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں رکوع اور سجود کا اکٹھے حکم دیا ہے، تو رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ رکوع پر بحث نہیں کرتے، لیکن سجدے دو کیوں ہیں تو اس پر بحث ہوگی۔ انہوں نے یہ لکھا، صرف اس تفسیر میں ہے، وہ فرماتے سجدے دو کیوں ہیں؟ فرمایا ایک سجدہ تو وہ تھا کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ بھی عبادت بن گیا، اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک ملعون کھڑا ہے اور نبی کی عظمت کا منکر ہے، نبی کی عظمت سے یہ جلتا ہے، نبی کی تعظیم سے یہ جلتا ہے، اب دوسرا سجدہ انہوں نے کیا اس کو جلانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جو حکم کا ہے وہ بھی عبادت ہے، جو نبی کے دشمن کو جلانے کا ہو وہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک مرتبہ ہمارے ہمسائے ملک میں نا، اس وقت تو برے صغیر ہی تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، انہوں نے کہا گائے کے اوپر پابندی ہے، کوئی قربانی نہیں کرے گا۔ آپ نے اعلان کیا لوگوں اب تم پر فرض ہے کہ گائے کی قربانی کرو، کہ جب غیر مسلم کسی حلال چیز کے اوپر اعتراض کریں اور ان کو تکلیف ہو تو ان کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اکثر لوگ زیادہ مومن مر جاتے، صحیح ہمسائے چڑھ ویسن ناراض تھی ویسن، اگر اسا میلاد منایا ول ہکے پاسے رانے ہیں، بڑا مسئلہ بن سی کیا تھی سی کبارے کٹھے کہنا ہو سو، ہاں جی یہ دنیا دی زندگی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی یتیم کہے کہ میں نبی کا میلاد کیوں مناؤں، نبی کا ذکر کیسے کروں، میرے اوپر میرے آقا کا کیا احسان ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہوتا ہے، جب عرش سے، اب کبھی جہاز پہ آپ جائیں نا، اوپر سے تو آپ کو گھر روشن نظر آتے ہیں، ہلکے ہلکے تارے نظر آتے ہیں، اسی طرح آپ زمین پہ ہوں تو عرش کے تارے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہوگا اور اس کی عزت کی جائے گی، اس کی خدمت کی جائے گی، تو عرش کے فرشتوں کو نیچے والے وہ گھر روشن نظر آتے ہیں، جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کا دل سخت ہو جائے، اللہ کی ذکر میں وہ رکت پیدا نہ ہو، رقیق القلب نہ ہو، دل کو نرم کرنا چاہے، تو یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام در یتیم ہے، در کا معنی ہوتا ہے موتی، نبی کو یتیم نہیں کہہ سکتے، در یتیم، ایسا گوہر نایاب، ایسا موتی اس جیسا زمانے میں کوئی اور نہ ہو، اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے یتیموں کی جو عظمتیں اور شانیں اور جو فضائل بیان کیے ہیں، تفسیر مزری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بچہ آتا ہے، یتیم بچہ ہے، ماں کو کہتے ہیں اماں جانے جانا کے پاس جا رہا ہوں، اور محبوب اگر پوچھ لیں بھئی مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے تو کیا مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹے اگر پوچھ ہی لے تو کرتا مانگ لینا جو پہنا ہوا ہے، کرتا مانگ لینا۔ اب وہ بچہ آتا ہے، سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی کا معنی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہو، نبی کا معنی وہ ہوتا ہے جو دل کی کیفیات کو جانچنے والا ہو، دیکھنے والا ہو، پہچاننے والا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا یہ عطا فرما دے۔ آپ کے پاس اور کوئی کرتا نہیں تھا، میرے آقا نے وہی کرتا اتار کے دے دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آقا یہ سائل تو سوال کرتے ہی رہتے ہیں، آپ نے دے دیا۔ فرمایا یہ یتیم ہے، یہ خوش ہو جائے گا تو اللہ جو ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا، عرش والا رب خوش ہو جائے گا۔ اب آپ تعلیم کسے دے رہے ہیں؟ ہمیں یتیم کا حق کھانا ہے یا حق دینا ہے؟ ہاں جی۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن تشریف لے کے جا رہے تھے،
راستے میں دیکھا ایک بچہ زارو قطار رو رہا ہے. میرے آقا نے جب بچے کو دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا بیٹے کس لیے رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ دنیا سے چلا گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، ستیلے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے. آج عید الفطر ہے، لوگ اچھے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، سرما لگا کے جا رہے ہیں، اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے کچھ لے کے دیتا، میری ماں ہوتی اور مجھ پہ یہ ظلم و ستم نہ ہوتا. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو ساتھ لیا ہوا، چھوٹے چھوٹے ہیں، حضرت حسنین کریمین ساتھ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو ساتھ لیا، واپس آ گئے، اور گھر میں آ کے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے آپ نے ارشاد فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ، اے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اے میری لخت جگر، حسنین کے کپڑے ہوں گے اس بچے کو پہنا دو. انہوں نے غسل دیا، بچے کو کپڑے پہنائے، تیل لگایا، سرما لگایا. میرے آقا نے بچے کو تسلی دی اور فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ تیرے باپ امام الانبیاء ہوں، تمہاری ماں عائشہ ہوں، تمہاری بہن فاطمہ ہوں، تمہارے بھائی حسنین کریمین ہوں، تمہارے چچا مولا علی ہوں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت سے اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور الشیخ جعفر المکی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد ایک نیچے جملہ لکھا. فرماتے ہیں جتنے بچے تھے اپنے والدین کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، باپ کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کاش آج ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہمارے باپ امام الانبیاء ہوتے. یعنی کریم اتنے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں. تو آج یتیم کہے مجھ پر کیا احسان ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتا. جو یتیموں سے لوگ نفرت کرتے تھے، نفرت کو ہٹا کے محبت کا پیغام دیا تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. عہد کی پاسداری میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجوسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، عصر کا وقت تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا میرے نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے دے. مشرک نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے. اب یہ معاہدہ ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے عبادت کے دوران. حضرت عبداللہ بن مبارک نے نماز پڑھی، وہ خاموشی سے کھڑا رہا. جس وقت اس کا ٹائم آیا، وہ سورج کا پجاری تھا، اس نے کہا میں نے تجھے یہ مہلت دی تھی کہ عبادت کرے، اب میرا ٹائم ہو گیا، تو مجھے اجازت دے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اجازت دی. جیسے وہ بیٹھا نا کچھ پڑھنے لگا تو اس نے کہا میں تلوار، حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا میں تلوار نکال کے اس کا سر قلم کر دیتا ہوں. یہ کون سی جو جنگ ہے، بندہ اتنی دیر سے لڑ رہا ہے، ابھی یہ تو بیٹھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تلوار لے کے چلا، ہاتف غیبی سے آواز ہے ان العہد کان مسئولا، جو عہد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے عہد پورا کیا کہ نہیں کیا. فرماتے جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی میں رک گیا. مجوسی نے جب اپنے طریقے سے عبادت کی، شرک سے فارغ ہوا، اس نے پوچھا تو میرے قریب آیا تھا، تیرے سائے کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن قتل کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے کہ جو بندہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. کہا اچھا تمہارا رب اتنا کریم ہے، تمہارے نبی اتنے کریم ہیں کہ تو اپنے غیروں سے پاسداری کرتے ہیں عہدوں کی، تو لہٰذا اب جنگ نہیں ہوگی، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے نبی کا غلام بنا دیں. تو یہ جو دین اسلام ہے یہ تو غیر مسلموں سے معاہدہ کر کے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. تو مسلمانوں جب ہم کسی سے عہد کرتے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. اگر کوئی پردیسی کہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ پر کیا احسان ہے کہ میں نبی کا میلاد مناؤں. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب زلزلہ کے اندر اس حدیث کو بڑھا کے، چونکہ وہ بہت بڑے اعلیٰ قسم کے ادیب تھے، خطیب تھے، اور ایک کمال شخصیت تھے، علمی اور روحانی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. مقدمہ کیا تھا
کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ایک بندے نے ہمارے باپ کو نا اونٹ کی ہڈی ماری ہے، وہ مر گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں دیت دیں، ہمیں قصاص چاہیے۔ جب انہوں نے مقدمہ دائر کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آدمی کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب اس آدمی کو پکڑ کے لائے، صحابہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تم نے قتل کیا؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، میرے اونٹ ان کے کھیتوں میں چلے گئے تھے اور میں نے ابھی اونٹ نکال رہا تھا، ان کا باپ آ گیا، اس نے اونٹ کی ہڈی سے میرے اونٹوں کے منہ پہ وہ ہڈی ماری ہے، زخمی کیا ہے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے وہی ہڈی ماری، چاہتا نہیں تھا، بدلے نے خواستہ لگی، وہ مر گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اقرار کیا ہے جرم کا، لہٰذا تمہیں تو دیت دینی پڑے گی، تمہیں تو قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے، تمہیں تو قتل ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا میں پردیسی ہوں اور دور سے آیا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، مسلمان ضرور ہوں، ایک صحابی کی اولاد ہوں، بات دراصل یہ ہے میرے پاس خزانہ ہے اور میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں کا حق رکھتا ہوں، وہ بالکل چھوٹے ہیں، اگر میں قتل ہو گیا تو خزانہ اغیار اٹھا کے لے جائیں گے، حضور مجھے 3 دن کی مہلت دیں، میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ پردیسی ہے، مدینے میں جان پہچان نہیں ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کی ضمانت ہے؟ دیکھیں علم سے اور صحبت سے جو چیزیں میسر آتی ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کی آکڑ ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کا سبب کیا ہے کہ وہ گردانوں میں گردان ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کی نظر نہیں پڑتی ان پر، اور جن کے اوپر اللہ والے کی نظر پڑتی ہے نا، وہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے طبیعت میں عاجزی آتی جاتی ہے، طبیعت میں عاجزی آتی رہتی ہے۔ یہ علم ایک نور ہے، علم ایک ایسا نور ہے کہ جو بندہ اسے معمور رہتا ہے اس کے پاس الفاظ بھی ہوتے ہیں، برکات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک باپ نے کہا حضور مجھے نا میرے بیٹے نے مارا ہے، آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ۔ جب بیٹے کو پکڑ کے لائے آپ نے پوچھا تم نے اس کو مارا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنے ابا کو نہیں مارا، اماں کو بھی مارا ہے۔ آپ نے پوچھا کس لیے مارا ہے؟ کہا جی بات یہ ہے، نام کیا مسلمان ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، کسی نے ہمیں پڑھا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے باپ نے کبھی مجھے نماز نہیں سکھائی، روزہ نہیں سکھایا، مجھے تو تعلیمات اسلامیہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ابے کے ساتھ اونٹ چراتا ہوں، جب 2 اونٹ آپس میں لڑتے ہیں میرا ابا سوٹے مارتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جب لڑائی ہو جائے تو صلح کرانے کا شاید طریقہ یہی ہے۔ میں گھر میں آیا، اماں اور ابا لڑ رہے تھے، میں نے دونوں کو ڈنڈے مارے اور علیحدہ کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بیٹے کو سزا نہیں ملے گی، باپ کو ملے گی۔ اگر یہ دین سکھاتا تو اس بیٹے کو پتا ہوتا ماں کا کیا مقام ہے اور باپ کا کیا مقام ہے۔ آج سارے علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع، جی وہ ایسے علماء ایسے علماء ایسے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو نماز جنازہ آتی ہے؟ باپ آپ کا مر جائے آپ کو غسل دینا آتا ہے؟ نکاح پڑھانا آتا ہے؟ تو جو نکاح پڑھاتے ہیں تمہاری نسل کے حلالی ہونے کا سبب ہے، وہ تمہارے محسن ہیں، ان کی قدر کرو۔ اب تو مصیبت یہ ہے جو نماز جنازہ کی دعا آپ کو نہیں آتی، بہر کی دعا وہ نہیں مانگنے دیتے، جو ابا مر گیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اب نے مرنا نہیں ہے، خدا کو جواب نہیں دینا۔ آپ یہ کہیں حضرت جنید بغدادی آئیں گے، خدا کی قسم اب نہیں آئیں گے۔ حضرت بایزید بستامی آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئیں گے، نہیں آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے۔ وہ تو علم اور عشق کے اور محبت رسول کے فانوس تھے، اب جو چھوٹے چھوٹے دیے ٹمٹما رہے ہیں انہی پر اکتفا کرو، اب وہ لوگ نہیں آئیں گے، یہ ذہن نشین رکھنا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ اب سارے بیٹھے ہیں، کوئی جانتا نہیں، یہاں تو جاننے والے کی کوئی ضمانت نہیں دیتا، بعد میں گل پڑ جاتی ہے، تو وہ تو جانتا ہی کوئی نہیں، اب کون ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ 3 دن کے بعد نہ آیا تو میرا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری اس کی ضمانت دیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری سوچ لو، فرمایا ہاں ہاں سوچ لیا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ پردیسی ہے، اس کا مطلب پردیسیوں کا کوئی نہیں، آپ نے دین نہیں سیکھا، محبتیں نہیں سیکھی، مسلمان تو ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ضمانت دے دی، وہ نوجوان چلا گیا، تیسرے دن اس نے واپس آنا تھا، وہ وقت گزر گیا جب اس نے پہنچنا تھا،
ہر صحابی پریشان ہے۔ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے ہیں کہ اب اس کے بدلے میں حضرت ابو ذر غفاری کو دیت دینی ہوگی، ان کا سر قلم کرنا ہوگا۔ اتنے میں دیکھا گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ جب وہ گرد و غبار چھٹی، وہ کیفیت ہٹی، تو وہ نوجوان تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو، میں حاضر ہوں، آپ میرا سر قلم کر دیں، میں دیت دینے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال حضرت ابو ذر غفاری سے کیا، اے ابو ذر غفاری آپ اس کو جانتے نہیں تھے، اس کی ضمانت کیوں دی ہے؟ جب آپ جانتے نہیں ضمانت کیوں دی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے جو بات کی ہے وہ دل کی لوح پہ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا وہ میں چشم تصور میں، جانے جانا کے خیالوں میں، وہ قیامت کا منظر سامنے لا کے آنکھوں میں نے سوچا قیامت کا دن ہوگا، جانے جانا پوچھیں گے یہ میرا امتی تھا، پردیسی تھا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی ضمانت دیتا، میں تو نبی کی شرمندگی سے، نبی کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے ضمانت دی ہے، اپنے نبی سے شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے ضمانت دی۔ آپ نے سوال دوسرا نوجوان سے کیا، جب تمہیں چھوڑ دیا گیا تھا تو نہ آتا، تو کیوں واپس آیا؟ اس نے کہا حضور 3 دن سے نہیں سویا، میں نے کہا اپنے معاملات نمٹا لوں، ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے جید صحابی میری وجہ سے قتل ہو جائے، وہ کہیں میری وجہ سے دیت ان کو نہ دینی پڑے جائے، اور قیامت والے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھیں کہ تجھے اور کوئی نہیں ملا تھا اور میرے صحابی کی جان تیرے لیے قربان ہوئی، تو میں جواب نہیں دے سکتا حضور، میں اس داغ سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ابھی آپ فیصلہ فرمانے والے تھے تو وہ رسا کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، حضرت ابو ذر غفاری بھی رسول اللہ کے سامنے سرخرو، یہ پردیسی بھی سرخرو، کیونکہ جان بوجھ کے اس نے نہیں مارا، بات دلے نہ خواستہ ہڈی لگی اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، مر گیا، لیکن قیامت والے دن اگر جانے جانا نے پوچھ لیا، ابو ذر غفاری نے نہ جانتے ہوئے ضمانت دی اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا، اگر یہ رک جاتا یا چھپ جاتا تو چھپ سکتا تھا، لیکن تمہیں شرم نہیں آئی، تم دیت نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اے امیر المومنین آپ گواہ ہو جائیں، کہیں جانے جانا کے سامنے قیامت والے دن شرمندگی نہ ہو، اس لیے ہم اپنے باپ کی دیت ان کو معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، معاف۔ یہ دین محمدی کا حسن ہے۔ آپ میلاد منائیں، نماز نہ پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ میلاد منائیں، روزے نہ رکھیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ میلاد منائیں، زکوٰۃ نہ دیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ میلاد منائیں، حج نہ کریں، استطاعت ہو تو کوئی فائدہ نہیں، آپ میلاد منائیں اور بے وگان کے حق کھا جائیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ میلاد منائیں اور سود کا کاروبار کریں، کوئی فائدہ نہیں، آپ میلاد منائیں، یتیم اور بیوہ کا حق کھا جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میلاد والا تبھی خوش ہوگا کہ نبی کے جشن پر بھی عمل کریں، نبی کے مشن پر بھی عمل کریں۔ اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔